اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق کا نگران بنایا اور خود 1000 جانبازوں کا دستہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر انہوں نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر حمص پر قبضہ کر لیا۔ حمص کے قلعے دار نے وفاداری کا حلف اٹھایا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہما کی طرف بڑھے۔ ہما کا قلعے دار اس راز سے واقف تھا کہ سلطان عادل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر چاہتے تھے، اس لیے وہ نیاز مندانہ انداز میں باہر آیا اور قلعہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ گمشدگین اور دوسرے غدار امراء کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش قدمی کی خبریں مل رہی تھیں، اس لیے سب کے سب پریشان نظر آ رہے تھے اور مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ ہما پر قابض ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سالار امیر عزاء الدین نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سفیر کی حیثیت سے حلب چلا جاؤں۔ خط و کتابت کے معاملے میں روبرو گفتگو زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، آخری کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سلطان معظم ان غداروں کے نرغے سے نکل آئیں اور سلطنت نوریہ تباہی و بربادی سے بچ جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی، مگر امیر عزاء الدین جیسے ہی حلب کی حدود میں داخل ہوا، اسے گمشدگین کے حکم پر گرفتار کر کے ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفیر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے اور ادھر تمام غداران سلطنت نادان ملک صالح کو میدان میں لے آئے تھے، جہاں ہزاروں باشندے جمع تھے اور اپنے سلطان کی تقریر سننے کے لیے بے چین تھے۔ ملک صالح اپنے امیروں کے درمیان گھرا ہوا میدان میں داخل ہوا۔ یہ نمک حرام لوگ بڑی عیاری کے ساتھ عاقبت نااندیش حکمراں کو طوطے کی طرح ایک مخصوص سبق یاد کرا کے لائے تھے۔ سلطان ملک صالح ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور رو رو کر ہجوم سے خطاب کرنے لگا، اے حلب کے باشندوں، میری بات غور سے سنو۔ تم میں جو بڑے ہیں وہ میرے باپ کی جگہ ہیں اور جوان میرے بھائی ہیں۔ میرے والد محترم کے احسانات یاد کرو اور مجھے احسان فراموش صلاح الدین ایوبی سے نجات دلاؤ، جو میری جاگیروں پر قبضہ کرتا ہوا حلب کے قریب آ پہنچا ہے۔ سلطان ملک صالح کی فریاد سن کر سادہ لو عوام بھی رونے لگی۔ پھر باب الفراق کا میدان پرشور اور جذباتی نعروں سے گونجنے لگا، سلطان معظم، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر نمک حرام صلاح الدین حلب میں داخل ہوا تو ہماری لاشوں سے گزر کر جائے گا، ورنہ خود اس کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ نادان ملک صالح اہل حلب کے پرجوش نعروں سے بہت متاثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اگر اس نے یہ غلطی کی تو سلطنت نوریہ کے وفاداروں کی خون ریز تلواریں صلاح الدین ایوبی کے لہو سے اپنی پیاس بجھائیں گی۔ سلطان ملک صالح حقیقت میں صلاح الدین کی لاش ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ گمشدگین اور امیر قطب الدین بن حسان جیسے فتنہ گر غداروں نے نوعمر حکمراں کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ صلاح الدین کی موت ہی سلطنت نوریہ کی زندگی ہے۔ واضح رہے کہ حلب کے باشندوں میں باطنیوں کی اکثریت تھی، اگرچہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں نہ صرف ان کا زور توڑ دیا تھا، بلکہ اس بدعقیدہ اور اسلام دشمن قبیلے کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن حلب اور شام میں اس گمراہ جماعت کا بہت زور تھا۔ مصر اور دمشق کے باطنی بھی فرار ہو کر حلب میں جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان سب فتنہ گروں نے مل کر سلطان ملک صالح کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ملک صالح کی تقریر سننے کے بعد باطنیوں کے سربراہ ابن کرمتا نے سلطان سے ملاقات کی۔ اس وقت گمشدگین اور امیر قطب الدین بن حسان کے علاوہ کچھ اور خود غرض امراء بھی موجود تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سلطان عادل نے ہماری مذہبی رسموں پر جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ فی الفور اٹھائی جائیں۔ ابن کرمتا نے نہایت عیاری کے ساتھ اپنی چال چلی، میں والد محترم کے قائم کردہ اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سلطان ملک صالح نے سوچے سمجھے بغیر جواب دے دیا۔ ابن کرمتا بھی بڑا چالاک انسان تھا، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کھڑا ہو گیا، جب ہم آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسمیں ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا عدم و وجود برابر ہے۔ ابن کرمتا کے لہجے سے شدید اداسی جھلک رہی تھی۔ سلطان عادل تو ہمیں پہلے ہی قیدی بنا چکے ہیں، اب اگر صلاح الدین ایوبی
حلب میں داخل ہو کر ہمیں قتل کر دے اور ہماری جاگیروں کو آگ لگا دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم کسی معاملے میں نہیں بولیں گے۔ ابن کرمتا نے درپردہ یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب پر حملہ کیا تو کوئی باطنی سلطان ملک صالح کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ سلطان ملک صالح کا گھبرا جانا تو ایک فطری امر تھا کہ وہ سیاست کے پیچ و خم سے ناآشنا تھا، مگر گمشدگین اور امیر قطب الدین بن حسان جیسے گرگ باراں دیدہ بھی پریشان نظر آنے لگے۔ باطنیوں کے ساتھ نہ دینے کا ایک ہی مفہوم تھا کہ دمشق کی طرح حلب بھی آسانی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں چلا جائے گا، اور پھر غدار امرا گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ جیسے ہی ابن کرمتا جانے کے لیے کھڑا ہوا، گمشدگین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی بات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے۔ آپ حضرات خوب غور کر لیں، مگر اس کا خیال رہے کہ ہماری شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ابن کرمتا نے نرم لہجے میں ایک اور دھمکی دے دی، پھر اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان ملک صالح تو جانتا بھی نہیں تھا کہ باطنی کس قدر خوفناک لوگ ہیں، اور سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مذہبی رسموں پر پابندی کیوں لگائی ہے۔ لیکن گمشدگین اور دوسرے امراء اس تخریب کار جماعت کے نیتوں اور ارادوں سے خوب باخبر تھے۔ ان لوگوں نے سلطان ملک صالح کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، جس قدر جلد ممکن ہو اس جماعت پر عائد کردہ ساری پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ہم اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور جب فضا اس قدر رنگین ہو جائے تو پھر مسلح دشمن کو بھی دوست کہنا پڑتا ہے۔ آخر اس جماعت کے لوگ کون ہیں اور وہ کیسی پابندیاں ہیں؟ سلطان ملک صالح شدید حیرت کے عالم میں اپنے ہر امیر کا منہ دیکھ رہا تھا۔ عیار گمشدگین نے اس موقع پر زبردست حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سلطان عادل نے سیاسی مسلط سے کام لیتے ہوئے یہ پابندیاں عائد کر دی تھیں، اب سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ پابندیاں ہٹا لیں۔ جیسے ہی ہمارا مطلب نکل جائے گا، یعنی ہم صلاح الدین ایوبی پر قابو پا لیں گے، وہی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ یہ تو شطرنج کے مہروں کا کھیل ہے، حسب ضرورت انہیں بساط پر گردش دی جاتی ہے، ان کے محاذ اور مورچے بدلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی انہیں کٹوا بھی دیا جاتا ہے۔ سلطان ملک صالح گمشدگین اور دوسرے امراء کی اس پیچیدہ چال کو سمجھنے سے قاصر رہا، اور اسی روز ابن کرمتا کو بلا کر کہہ دیا، تم اپنی مذہبی رسمیں ادا کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہو، مگر اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ابن کرمتا انتہائی جرب زبان شخص تھا۔ سلطان معظم، آزمائش کی وہ گھڑی تو آنے دیجیے، میری جماعت کا ایک ایک فرد سلطان کی آبرو اور وطن کی ناموس پر کٹ مرے گا۔ فوراً ہی یہ خبر شام بھی پہنچ گئی۔ وہاں خفیہ طور پر ایک جشن خاص منایا گیا، جی بھر کے شراب پی گئی اور خوشی کے عالم میں نعرے لگائے گئے، اب وقت آ گیا ہے سلطان نور الدین محمود زنگی سے انتقام لینے کا۔ ہم ملک صالح کو پھانسی دے کر اس کی لاش چوراہے پر لٹکائیں گے، اور سلطان نور الدین زنگی کی قبر کھود کر اس کی ہڈیاں آگ میں جلائیں گے۔ ادھر یہ فتنہ گر مسلمانوں کا لباس پہن کر ملت اسلامیہ کے خلاف بدترین سازش کر رہے تھے، اور ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفیر امیر عزاء الدین کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب ایک ہفتہ اسی کشمکش اور انتظار میں گزر گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا دوسرا سفیر بھیجا۔ وہ ہر حال میں اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کو غدار امراء کے آئینی پنجوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ گمشدگین نے صلاح الدین ایوبی کے دوسرے سفیر کو بھی گرفتار کر کے اندھے کنویں میں ڈالنا چاہا، مگر امیر قطب الدین بن حسان نے اسے منع کیا۔ اگر ہم اسی طرح صلاح الدین کے ہر سفیر کو گرفتار کر کے کسی کنویں میں قید کرتے رہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ اس سفیر کو سلطان سے ملا دو۔ سفارت کا انجام تو وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ بالآخر صلاح الدین ایوبی کے دوسرے سفیر کو سلطان ملک صالح کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نئے سفیر نے امیر عزاء الدین کے بارے میں پوچھا تو ملک صالح نے گورنر حلب گمشدگین کی طرف دیکھا۔ واضح رہے کہ بدترین خوشامد کے صلے میں عاقبت نااندیش ملک صالح نے گمشدگین کو حلب کا گورنر بنا دیا تھا۔ اب وہ بدکار عیار انسان ریاست کے سفید و سیاہ کا مالک تھا۔ گورنر حلب نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، عزاء الدین نام کا کوئی شخص حلب کے دربار تک نہیں پہنچا۔
نئے سفیر نے یہ اطلاع بڑی حیرت کے ساتھ سنی مگر خاموش رہا۔ پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سلطان سے کچھ دیر کے لیے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نئے قاصد کی بات سن کر گمشدگین اور قطب الدین نے شدید حیرت کے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر فوراً ہی امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذی شان اپنے ہم منصب لوگوں کو خلوت میں شرف باریابی عطا کرتے ہیں۔ سفیر کا فرض منصبی صرف اتنا ہے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کر دے۔ گمشدگین اور امیر قطب الدین دمشق کے سفیر کو تنہائی کی ملاقات سے اس لیے روکنا چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یقینی طور پر کوئی خاص پیغام سلطان ملک صالح کے لیے بھیجا ہے اور وہ پیغام ان امراء کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر عزاء الدین کو سلطان کی خلوت میں پہنچانے کے بجائے اندھے کنویں کی اذیت ناک تنہائی میں پہنچا دیا تھا۔ آخر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد سب کے سامنے اپنا مقصد بیان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ والی مصر کی خواہش ہے کہ مسلمان آپس کی خون ریزی سے محفوظ رہیں اور مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کی بات کا جواب دیتا، گمشدگین درمیان میں بول اٹھا، یہ انداز سفارت نہیں، کھلی منافقت ہے۔ گورنر حلب گمشدگین کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کو شدید رنج پہنچا اور انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے چہرے سے ناگواری اور لہجے سے تلخی جھلکنے لگی۔ والی مصر ایک سچے اور دیانتدار انسان ہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ تیرے بقول اگر صلاح الدین سچا ہے تو اپنی دیانتداری کا ثبوت پیش کرے۔ ایک بار پھر گمشدگین نے مداخلت کی، پہلے دمشق اور شام کے علاقے خالی کرے اور مصر واپس جائے، پھر وہاں سے اپنا سفیر حلب بھیجے۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد سعید الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں سلطان مکرم کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک سعید الدین کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے گمشدگین بدحواس ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چلی اور سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان ذی شان، آپ نے ایک غلام ابن غلام کا لہجہ دیکھا، یہ سفارت نہیں ہے، اپنا حکم مسلط کرنے کی ابتدا ہے۔ گمشدگین ہماری زبان میں بول رہا ہے۔ سلطان ملک صالح ایک بار پھر غدار امراء کے فرے میں آ گیا تھا۔ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بحرف صلاح الدین کے گوش گزار کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر کہ سلطان ملک صالح کو غدار امراء نے بری طرح اپنی جال میں جکڑ لیا ہے، قاصد سعید الدین کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور اس نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں والی حلب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں آپ کو حق تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے عظیم تر مفاد میں والی مصر سے بالمشافہ گفتگو کر لیجئے۔ اگر آپ دمشق تشریف لانا نہیں چاہتے تو اپنی فوج کے ہمراہ دمشق اور حلب کے درمیانی علاقے میں چلے آئیں اور پھر گفتگو کے لیے کسی مخصوص مقام کا انتخاب کر لیجئے۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ ملاقات کتنی ضروری ہے۔ اب کی بار امیر قطب الدین بن حسان نے مداخلت کی، جو خاندان زنگی سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ اگر اس غلام زادے کو ملت اسلامیہ سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ خود کیوں نہیں چلا آتا؟ امیر قطب الدین بن حسان نے دوبارہ اپنی پرانی چال آزمائی۔ قاصد سعید الدین نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان ملک صالح کو اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے وہ خوفناک راز بھی ظاہر کر دیا جسے وہ اب تک اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ سلطان معظم، میں ایک مخلص اور وفادار کرندے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنے والے طوفان کی ہولناکیوں سے باخبر کر دوں، وہ طوفان جو بدقسمتی سے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر قاصد سعید الدین نے نفرت آمیز نظروں سے گمشدگین، امیر قطب الدین بن حسان اور دوسرے امراء کی طرف دیکھا، پھر انتہائی باوقار لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرے امیر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے دمشق نہیں آئے ہیں۔ ان کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ نمک حرام امیروں کی سازشوں کا پردہ چاک کر ڈالیں اور آپ کی جان اور جاگیر کو دوست نما دشمنوں کی دراز دستی سے بچا سکیں۔
یہ کہہ کر قاصد سعید الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اگرچہ گمشدگین اور قطب الدین وغیرہ نے اپنی چرب زبانیوں اور عیاریوں کا مظاہرہ کر کے سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر قاصد سعید الدین کی بات سن کر وہ ناداں حکمران چونکا ضرور تھا۔ قاصد سعید الدین شدید ناکامی کی حالت میں دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، مگر گمشدگین کے اشارے پر اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ حلب کی حدود سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا۔ پھر اس کی لاش گھسیٹ کر جنگل کے ایک تاریک گوشے میں دفن کر دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ ان کا ایک سفیر امیر عزاء الدین اندھے کنویں میں قید تھا اور دوسرا قاصد زیر خاک سو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن تک قاصد سعید الدین کا انتظار کیا، مگر جب وہ واپس نہیں آیا تو پہلی بار ان کے چہرے پر نفرت و غضب کا رنگ ابھرا۔ پھر آپ نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے مالک ارض و سما، تو علیم و خبیر بھی ہے اور سمیع و بصیر بھی۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آئندہ کیا چاہوں گا اور کیا سوچوں گا۔ پھر بھی اے کریم مجھ پر کرم کر اور میرے ہادی مجھے ہدایت دے کہ میں کس راستے پر چلوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل دعا مانگی اور پھر جب رات کو سوئے تو انہوں نے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ والی مصر کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، صلاح الدین عمارت کی ان دیواروں کو گرا دو جنہیں دیمک کھا چکی ہے۔ اگر یہ دیواریں فوری طور پر منہدم نہیں کی گئیں تو دیمک بنیادوں میں بھی اتر جائے گا اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پرنور چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فوراً ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک اس خواب کی تعبیر پر غور کرتے رہے۔ دمشق میں ایسا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا جس سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب کے بارے میں مشورہ کرتے۔ پھر خود ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ دیمک زدہ دیواروں سے امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مراد حرص و ہوس کے مارے ان امراء سے ہے جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ملت اسلامیہ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ان دیواروں کو گرانے سے امام کی مراد یہی ہے کہ بے دریغ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان امراء کا قتل اسی وقت ممکن ہے جب آگے بڑھ کر دمشق کی طرح حلب پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ قبضے کا ایک ہی مفہوم تھا، خون ریز جنگ، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک اس نازک اور سنگین لمحے کا سامنا کرنے سے گریزاں تھے۔ لیکن امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے عابد و زاہد بزرگ نے ان کے خواب میں آ کر واضح اشارہ دے دیا تھا کہ جنگ کے بغیر سلطنت نوریہ کی بنیادوں کو بچانا تقریباً ناممکن